माय लवली फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक और खैरियत और आफियत होंगे। जैसे कि शहर उस्मान की टीम आज हाजिर हुई एक नई वीडियो के साथ। आज हम मौजूद हैं कराची के एरिया मॉडल कॉलोनी ज़िला एयरपोर्ट का, ये जमात इस्लामी का ये दफ्तर है मलिया ज़िला एयरपोर्ट का। तो इस वक्त से यहाँ पे एक मीटिंग की गई है जो कैंटोनमेंट के जो इलेक्शन हो रहे हैं कराची के अंदर। यहाँ पर जितने जमात इस्लामी के कैंडिडेट है कैंटोनमेंट के ज़िला एयरपोर्ट के जो हदूद में आते हैं उन सब की यहाँ मीटिंग की गई है। अब ऐसे कैंडिडेट मौजूद हैं, आइए चलिए इनसे गुफ्तगू करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका इंट्रोडक्शन से करवा दें सर। मैं मलिक मोहम्मद हनीफ मलिर कैंटोनमेंट वार्ड नंबर 3 का कैंडिडेट हूँ जमात इस्लामी की तरफ से, और मैं कोई कैंट में 40 साल से रहायश पजीर हूँ। मैं एक दफ़ा बाज़ार कमेटी का सदर रहा हूँ 2 साल के लिए, जो REC हमारी रेजिडेंट एग्जीक्यूटिव कमेटी है, और दोबारा जो है मैं फ़िनांस सेक्रेटरी रहा उसी रेजिडेंट एग्जीक्यूटिव कमेटी का, और अभी मैं जमात इस्लामी के प्लेटफार्म से इलेक्शन लड़ रहा हूँ। तो इंशाल्लाह लोगों की तवक्कुआत के और भरपूर मेरे जो साथी हैं उनके जो है ना एतमाद पे और उनके इसरार के ऊपर मैं इलेक्शन जो है ना कंटेस्ट कर रहा हूँ, और इंशाल्लाह अपनी आबादी के लिए जो हो सकेगा अच्छी कारकर्दगी करूँगा, जो काम हो सकेगा। अच्छा सर, आपने जमात इस्लामी का क्यों मुंतखब किया आपने? पाकिस्तान में वैद एक वो जमात है जिसके ऊपर कोई करप्शन का या किसी और एलिगेशन इस पर नहीं है। बाकी सारी पार्टियों में कुछ ना कुछ है, जो कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है जो किसी जो है ना उस पर एलिगेशन ना हो। तो इसीलिए जो है ना जमात इस्लामी से मुझे बेहतर कोई नहीं लगी, और सबसे बेहतर कर्नल रज़ा साहब मेरे कज़न हैं, उन्होंने ज्वाइन किया, और मेरे जो दोस्त हैं राव रियासत साहब, मलक आसिफ साहब, कर्नल रफ़ाकत साहब, कर्नल रज़ा साहब, उन सारों की दावत पे मैंने जो है ना जमात इस्लामी जो है ना ज्वाइन की है। सर आप कराची की आवाम को और बिलखसूस मलिर कंड की आवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे? कोई मैसेज आप देना चाहेंगे? मैं ऐलान मलिर कैंट को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आप अच्छे लोगों को जो है ना वोट दें, हजमाए वाले लोगों को दोबारा ना दें। जो लोग आपने ज़ाती मफादात के लिए जो है ना वो इलेक्शन लड़ते हैं और वो अपनी जेबें भरते हैं, ऐसे बंदों को ना दें। ऐसे बंदों को दें जो एक जो है ना ये खिदमत इबादत समझ के करें। और मैं समझता हूँ जमात इस्लामी में ऐसे कैंडिडेट हैं मेरे समेत सारे, जो जिनका माटू ये नहीं होगा करप्शन करना, उनका माटू ये होगा कि लोगों की खिदमत करना और मलिर कैंट में अच्छे काम करना। जैसे हमारे कर्नल साहब ने किए, वाइस प्रेसिडेंट रहे 4 साल, कोई बंदा उन पर उंगली नहीं उठा सकता। और हमारी कोशिश होगी इसी तरह एक अच्छा पैनल जो है ना हमारा जो है ना इलेक्ट हो और अच्छे लोग से मौजूद हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल मलक मोहम्मद रज़ा साहब मौजूद हैं, ये वार्ड 1 से खड़े हुए मलिर कैंट से। आइए चलिए इनसे गुफ्तगू करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल है? ठीक है सर? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अल्लाह करम है जी। सर आप क्या पैगाम देना चाहेंगे, आप बताइए सर। देखिए जी, मैं सिर्फ एक बात करना चाह रहा हूँ, ये कंटोनमेंट बोर्ड में जो लोग इंतखाब लड़ रहे हैं उनको ये पता होना चाहिए कि ये एक वॉलंटरीली खिदमत है जिसमें किसी किस्म का कोई रिन्यूमरेशन या मुआवजा नहीं दिया जाता। तो पहले ये पता होना चाहिए। अगर किसी की नीयत ख़राब है तो और बात है, यहाँ पर अपने पल्ले से खर्च करके आपको लोगों की खिदमत करनी होगी, और मैं ये पिछले 5 साल से अल्हम्दुलिल्लाह कर चुका हूँ। तो मुझे इसका पूरा तजर्बा हासिल है, और अल्लाह जल्ल शानु मुझे आइंदा भी यही तौफीक अता फरमाए कि मैं इसी तरह चलूँ, और मेरे 5 सालों में मेरे ऊपर अपने दुश्मनी के अंदाज़ पर भी कोई इल्ज़ाम नहीं लगा सकता। तो ये खिदमत करनी है, फ़ी सबीलिल्लाह खिदमत करनी है, जिहाद करना है, लोगों की मदद के लिए जिहाद करना होगा। अगर इस जज्बे से कोई इलेक्शन लड़ रहा है, मैं उसे हर हाल में खुशआमदीद कहूँगा। अगर उसके अलावा उसका कोई इरादा है तो वो नाकामी का मुँह देखेगा और कुछ नहीं मिलेगा। ठीक। अच्छा सर, आपने जमात इस्लामी का कोई इंतखाब किया? जमात इस्लामी बुनियादी तौर पर ज़हन तो मेरा बचपन से ये इस तरफ था, रुझान था। आर्मी में हम अमूमन इस बारे में सोचते नहीं थे, लेकिन जब से मैंने ये पिछला इलेक्शन भी मैंने जब लड़ा तो उस वक्त चूँकि जमात इस्लामी के बारे में मेरे इतना इल्म नहीं था और ना उनके बारे में कोई कैंडिडेट था, लेकिन मैंने ये महसूस किया कि जमात बाकिरदार लोगों के लिए, बाकिरदार क़यादत के लिए, बोर्ड में बाकिरदार लोगों को लाने के लिए अगर कोई फ़ोरम है तो वो सिर्फ जमात इस्लामी का फ़ोरम है। वही लोग आकर बेलौस खिदमत कर सकते हैं, वरना मुझे कोई और उम्मीद नहीं है। इसी वजह से मैंने जमात इस्लामी ज्वाइन की है, और मेरी ख्वाहिश ये है कि मैं अपनी साबका 5 साल कारकर्दगी की बुनियाद पर जमात इस्लामी के उम्मीदवारों की मदद करूं
اور یہ اللہ ان کو کامیابی عطا فرمائے اور پھر ہم ملیر میں مشترکہ طور پر یہ خدمات انجام دیں، یہ میری دلی خواہش ہے۔ اور میں نے بار بار لوگوں سے اپیل کی ہے کہ میری کارکردگی کو دیکھتے ہوئے میرے ہاتھ مضبوط کرنے کے لیے اور بے لوث کی عادت کے لیے برائے مہربانی جماعت اسلامی کے امیدواروں کو کامیاب کروائیں، تبھی جا کر ہم بورڈ میں کوئی کردار ادا کر سکیں گے، ورنہ حسب معمول مایوسیاں، ناکامیاں، نا امیدی، اسی چیزوں کا سامنا کرنا پڑے گا اور ہم روتے رہیں گے، حاصل کچھ نہیں ہوگا۔ اچھا سر، کچھ ملیر کنڈ کی عوام جو کچھ لوگ ووٹ کاسٹ کرنے نہیں آتے، ان کو آپ کیا کہنا چاہیں گے سر؟ دیکھیں جی، گزارش یہ ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ درست بات ہے، لوگوں میں ہمارے ہاں یہ ایک ایسا جذبہ ہے کہ ہم اس کو پہلے کہتے ہیں کہ یہ ووٹ دینا جو ہے یہ آپ کے لیے آپ کا ایک اوپر فریضہ بھی ہے، یہ دینی فریضہ بھی ہے کہ اچھے لوگوں کو انتخاب کے لیے آپ ان کے حق میں ووٹ دیں تاکہ اچھے لوگ سامنے آ سکیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب یہ انتخاب میں ایک رویہ بن چکا ہے، اس کے لیے دوسری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو بھی امیدوار ہوتے ہیں اور ان کی مدد کرنے والے لوگ ہیں، ان کی کوشش ہونی چاہیے کہ وہ ووٹر کو گھروں سے نکال کر پولنگ اسٹیشن تک لائیں تاکہ لوگ ووٹ ڈالیں اور اسی حالت میں پھر ووٹ کاسٹ ہو سکیں گے۔ ورنہ جو ہمارے رویے ہے وہ یہ ہے کہ اکثر و بیشتر ہم کہتے ہیں چلو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بنیادی طور پر عوام جو ہے اس انتخابی نظام سے مایوس ہو چکی ہے، ان کو حاصل کچھ نہیں مل رہا ہے، اس لیے بھی لوگ نہیں آتے۔ اس لیے میری درخواست ہے عوام سے کہ اچھی قیادت منتخب کریں، باکردار لوگوں کو لائیں۔ میں نے 5 سال گزارے ہیں، پوری کنٹونمنٹ بورڈ کی جو جورسڈکشن ہے اس میں ہر آبادی کے لوگ، ہر طبقے کے لوگ مجھے جانتے ہیں اور وہ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر اس قسم کے لوگ ہوں گے تو وہ لوگوں کی بے لوث خدمت کریں گے، بلا تفریق خدمت کریں گے۔ اس لیے میری اپیل ہے کہ جماعت اسلامی کے امیدواروں کو کامیاب کرایا جائے تاکہ ہم پوری جذبے کے ساتھ لوگوں کی خدمت کر سکیں۔ سر، جاتے جاتے ملیر کنڈ کی عوام کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں یہ ملیر کینٹ کے عوام جو ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ انتہائی باکردار لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، سمجھدار لوگ ہیں۔ میری ان سے صرف ایک ہی درخواست ہے کہ اپنا ووٹ کا حق استعمال کرتے ہوئے ایک تو سابقہ کارکردگی، لوگوں کی سابقہ کارکردگی کو مد نظر رکھیں، کارکردگی کی بنیاد پر لوگوں کا انتخاب کریں۔ اگر میں بھی ان کے معیار پر پورا نہیں آتا ہے مجھے بھی ووٹ مت دیں، لیکن ووٹ جس کو بھی دیں کارکردگی کی بنیاد پر دیں اور کردار والے لوگوں کو، بے لوث خدمت کرنے والے لوگوں کو منتخب کریں تاکہ لوگوں کی خدمت کی جا سکے۔ غریب عوام کی خاص طور پر یہ آبادی جو ہماری باہر کی آبادی ہیں ان کی مدد کرنے کے لیے ہمیں کردار والے لوگ چاہیے، ورنہ ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ میں ایک ہی پیغام ہے، گھروں سے نکلیں، لوگوں کی امیدواروں کی کارکردگی کو جانچتے ہوئے اس کی بنیاد پر جو آپ کو اچھا امیدوار نظر آتا ہے، جس کی کارکردگی اچھی ہے، جس کا کوئی رزلٹ سامنے ہے، اس کو ووٹ دیں۔ وہ خواہ کوئی بھی ہو، میں ہوں کوئی اور ہو، اس کو ووٹ دیں، لیکن اپنے ووٹ کے حق کو ضائع نہ کریں، یہ درخواست ہے۔ تھینک یو سو مچ، جزاک اللہ سر۔ سر محمد محترم طاہر عالم صاحب موجود ہیں، یہ وارڈ 4 سے ملیر کنڈ سے کھڑے ہوئے ہیں۔ آئیے چلیے ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ سر السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ سر آپ کا کیا ٹھیک ہے سر؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ آپ سنائیے سر، آپ کے کیا پیغام دینا چاہیں گے یہ بتائیں آپ۔ دیکھیے، میں ملیر کنٹونمنٹ وارڈ نمبر 4 سے جماعت اسلامی نے مجھے نامزد کیا ہے، تو یقیناً میرے لیے بڑے فخر کی بات ہے کہ جماعت اسلامی جیسی جماعت کے جو بہت ہی ایماندار، آنیسٹ اور ڈیڈیکیٹڈ کی قسم کی قیادت ہے، تو پاکستان، آپ یقین جانیں کہ پاکستان کو وسائل کی کمی نہیں ہے۔ پاکستان کے جو بھی مسائل ہیں وہ صرف اور صرف مس مینجمنٹ کی وجہ سے ہیں، کیونکہ میرا تعلق، میں خود بائی پروفیشن جیولوجسٹ ہوں اور آئل اینڈ گیس سے میرا تعلق ہے اور انرجی سیکٹر کے مسائل مجھے معلوم ہے۔ تو پاکستان میں ریسورسز کی کمی نہیں ہے، پاکستان میں تمام ریسورسز موجود ہیں۔ صرف اور صرف جس چیز کی کمی ہے، جس کو لوکل سطح سے لے کے اگر آپ پاکستان کی سطح پہ چلے جائیں کہ ہم اگر آنیسٹ لیڈرشپ لے آئیں اور جو مس مینجمنٹ کے مسائل ہیں، جو بدعنوانی کے مسائل ہیں، اس پہ اگر ہم قابو پا لیں تو آپ یقین جانیں کہ پاکستان جس طرح نعمت اللہ صاحب نے ان کے دور میں کراچی کے اندر ترقی ہوئی، آپ یقین جانیں پورے پاکستان لیول پہ آپ اسی طرح کا منظر دیکھیں گے۔ سر مثلا موجود ہیں ضلع ایئرپورٹ کے قیم
محمد فرحان بھائی موجود ہیں. آئے چلیے ان سے گفتگو کرتے ہیں, الیکشن کے بارے سے ان سے پوچھتے ہیں. سر السلام علیکم. ناظم صاحب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. فرحان بھائی اتنا بڑا سیٹ اپ کیے ماشاء اللہ, اور کینڈیڈیٹ ہیں آپ, اور آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں, کیا سمجھ؟ بس یہ کنٹونمنٹ بورڈ کے انتخابات قریب ہیں اور ہم نے ایک دیانتدار نوجوان انرجیٹک کینڈیڈیٹ کھڑے کیے ہیں. یہ وہ کینڈیڈیٹ ہیں جو مستقبل میں انشاءاللہ تعالی ہمارے نعمت اللہ خان ثابت ہوں گے. ہمارا ہر کارکن, ہماری پوری ٹیم جو ہے وہ نعمت اللہ خان کی جیسی ہے, اور ہم نے جو ہے وہ جو کینڈیڈیٹس کھڑے کیے ہیں وہ انشاءاللہ تعالی اسی طرح ڈیلیور کریں گے جس طرح نعمت اللہ خان صاحب نے کراچی میں ڈیلیور کیا ہے. یہ دیانتدار بھی ہیں, جانے پہچانے ہیں, انہی علاقوں کے اندر رہنے والے ہیں, اور نہ ہی یہاں سے منتخب ہونے کے بعد یہ ان علاقوں سے ہجرت کریں گے, بلکہ اسی علاقوں میں انہی علاقوں میں رہیں گے اور انہی علاقوں کی ترقی کے لیے کام کریں گے, بے لوث کام کریں گے. یہ وہ لوگ ہیں جو تعلیم یافتہ بھی ہیں, تجربہ کار بھی ہیں, سیاست کے اندر بھی ہیں. ہمارے اس پورے لائن اپ کے اندر ریٹائرڈ کرنل بھی موجود ہیں, ریٹائرڈ میجر بھی موجود ہیں, ریٹائرڈ صوبیدار بھی موجود ہیں, اور یہ سارے افراد جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی آپ کے لیے کام کریں گے. اور عوام کو میں ریکویسٹ یہ کرتا ہوں کہ آپ جو ہے وہ ترازو کے نشان پر مہر لگائیں, اور جماعت اسلامی کے جو امیدواران ہیں جھنڈے اور اپنے ترازو کے نشان کے ساتھ کینڈیڈیٹ انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں. عوام سے بھی میں گزارش کروں گا کہ اپنے اصل نمائندوں کو پہچانیں, اپنے ایک مخلص نمائندوں کو پہچانیں, جماعت اسلامی کے امیدوار کو ترازو کے نشان پر مہر لگائیں. شکریہ. جزاک اللہ. سب سے موجود ہیں ضلع ایئرپورٹ کے ناظم, ضلع ایئرپورٹ کے امیر توفیق الدین صدیقی صاحب موجود ہیں. آئے چلیے ان سے گفتگو کرتے ہیں. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے الیکشن کے حوالے سے؟ دیکھیے 12 ستمبر 2021 کو پورے ملک کے اندر کنٹونمنٹ بورڈ کے انتخابات ہو رہے ہیں. ہمارے ضلع کے اندر ملیر کنٹونمنٹ بورڈ اور فیصل کنٹونمنٹ بورڈ کے ایریاز آتے ہیں. میں ملیر کنٹونمنٹ بورڈ اور فیصل کنٹونمنٹ بورڈ کی عوام سے یہ اپیل کر رہا ہوں کہ جماعت اسلامی نے ہر وارڈ سے اپنے امیدوار کھڑے کیے ہیں. ہمارا انتخابی نشان ترازو ہے. آپ 12 ستمبر کو ترازو کے نشان پر ووٹ دیں. انشاءاللہ یہ امانت دار, باصلاحیت اور باکردار کینڈیڈیٹ ہیں. ہمارا ماضی آپ کے سامنے موجود ہے. نعمت اللہ خان صاحب کے جانشین ہیں حافظ نعیم الرحمن صاحب کہ جو شہر کراچی کے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں. انشاءاللہ ان امیدواران کے ساتھ مل کر ہم اپنی اس جنگ کو کامیابی سے ہمکنار کریں گے. ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اپنے اپنے حلقوں سے مخلص اور دیانتدار قیادت کو ووٹ دیں. ان کا انتخابی نشان ترازو ہے. میں عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ 12 ستمبر کو ترازو کے نشان پر مہر لگائیں اور جماعت اسلامی کے امیدواروں کو کامیاب بنائیں. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جیسے کہ آپ نے دیکھا آج ہم شیخ عثمان کی ٹیم آج حاضر ہوئی تھی. جماعت اسلامی ضلع ایئرپورٹ کے ہیڈ آفس میں موجود تھے. یہاں پہ جتنے بھی جماعت اسلامی کے کینڈیڈیٹ ہیں اور قیم اور یہاں کے جماعت اسلامی ضلع ایئرپورٹ کے امیر توفیق الدین صدیقی صاحب, سب کے ہم نے انٹرویو لیے, آپ کو دکھائے. اور ہم عوام سے بھی یہ اپیل کرتے ہیں کہ آپ اپنے ووٹوں کے لیے نکلیں, اپنے حق کے لیے نکلیں. اکثر لوگ جو ہیں ووٹ کے لیے نکلتے نہیں ہیں. پلیز اپنے ووٹ کے لیے آپ نکلیں, ووٹ کاسٹ کریں. اور آخر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. کیمرہ مین عبد الرحمان کے ساتھ شیخ عثمان کی ٹیم کو دیجیے اجازت. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.